برادران وطن، الحمدللہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہندوستان کو آزاد ہوئے 75 سال مکمل ہو گئے، اور اس سے پہلے یہ ہندوستان، میں ہندوستان تو نہیں کہوں گا بلکہ ہندوستان کے رہنے والے غلام بن گئے تھے۔ جگہ تو اپنی جگہ ہے، ہندوستان اپنی جگہ ہے، مگر یہاں بسنے والے اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے غلط لوگوں کے ماتحت آ گئے تھے، اور یہ لوگ جن کے ہاتھ میں ہم غلام بنے ہوئے تھے وہ ہمارا ہی سہارا لے کر، ہمارا ہی ہاتھ پکڑ کر ہندوستان میں آئے تجارت کی غرض سے۔ ہم نے انہیں تجارت کرنے کی اجازت دی، آہستہ آہستہ وہ ہم سب پر حکمرانی کرنے والے بن گئے، وہ اپنی چالوں کی وجہ سے، اور بنگال پہ قبضہ کیا۔ تاریخ دہرانا نہیں چاہتا مگر چیدہ باتیں کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ بنگال پہ قبضہ کیا تو اور اورنگزیب نے بنگال سے ان کو شکست دے کے بھگایا، اور پھر وہاں سے کلکتہ کی زمین پر پہنچے تو سراج الدولہ نے وہاں سے ان کو شکست دی، اور یہاں کرناٹک میں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا مقابلہ کیا، اور کچھ ہمارے لوگوں کی بے وقوفی کی وجہ سے، چونکہ ہم بکے ہوئے تھے، ہمارے اندر تعلیم نہیں تھی، اپنے وطن کو یا اپنے گھر کو یا اپنے خاندان کو تباہ و برباد کرنے کا واحد ذریعہ علم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری قوم میں علم کی بہت کمی ہے، سمجھ کی بھی کمی ہے۔ تو حضرت ٹیپو سلطان کے ساتھ میں رہ کر ہمارے ہندوستانیوں ہی نے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو دھوکہ دیا، اور انگریزوں کے ساتھ ہو کر حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں آئے، حضرت ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد پھر ہم کو آزادی دلانے کے لیے، ہندوستان تو اپنی جگہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان آزاد ہوا، ہندوستان پہلے ہی سے آزاد تھا، اس میں رہنے والے جو ہے وہ غلام بن گئے تھے، ان کا دامن پکڑ کر انہوں نے اور اپنی جگہ مضبوط کر لی اور ہم کو غلام بنا لیا۔ تو پھر یہ آزادی چاہنے کے لیے وہ لوگ اٹھے جن کا سینہ نور ایمان سے منور تھا، اور جو علم رکھتے تھے دنیا کا بھی آخرت کا بھی، وہ اٹھے، اور اٹھ کر انہوں نے اعلان کیا کہ اے گورو ہندوستان چھوڑو۔ تو اس میں سب سے پہلے محدث کبیر حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان پر میدان میں آئے۔ اس سے پہلے کوئی میدان میں نہیں اترا تھا حضرت ٹیپو سلطان کے علاوہ۔ پورے علماء اکٹھا ہوئے، علماء اکٹھا کر کے وہ جہاد کرتے رہے۔ جہاد کے معنی یہ نہیں کہ تلوار لو بازار میں نکلو ان کو قتل کر دو، ہمارا جہاد یہ ہے کہ ہم آنے والی مصیبتوں کو اپنے ایمانی طاقت کی وجہ سے دور کرتے ہیں۔ جہاد اصل میں یہ ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں تلوار لے کے نکلو، پسٹول لے کے نکلو، گولی مارو، یہ جہاد ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ علماء کرام نے بغیر کسی فساد کے، بغیر کسی جھگڑے کے اپنی ایمانی قوت کے ساتھ جہاد کیا، اور پھر اس کے بعد میں فتاوے بھی شروع ہوئے کہ جہاد کے فتوے دینے لگے علماء کرام۔ اس میں حضرت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ملک میں جہاد کے لیے فتویٰ دیا۔ انگریزوں کے ساتھ آپ نے لڑا، یہاں تک لڑے کہ انگریزوں نے انہیں کالا پانی کی سزا دی۔ اتنی جد و جہد مسلمانوں نے کی، اور مسلمانوں میں علماء نے کی۔ علماء کو کبھی حقیر مت سمجھنا۔ آج یہ ہندوستان میں آزادی ہم منا رہے ہیں، وہ ہمارے اکابرین کا صدقہ ہے، ہمارے علماء کرام کا صدقہ ہے۔ جب علماء کرام نے اپنی جانوں کو قربان کیا، یہاں رک کر ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں، جانوں کو بھی قربان کیا، خون بھی دیا اپنے وطن